امریکہ کا بحری بیڑا ایران کی جانب رواں دواں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ایک اہم رابطہ ہوا ہے۔ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو کیا ترکیہ ایران کی مدد کے لیے میدان میں آئے گا؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک بڑا اہم رابطہ ہوا ہے، کیا ترکیہ ایران کی مدد کے لیے میدان میں آئے گا؟ اور اگر ایران کی مدد کے لیے میدان میں آئے گا تو کس طرح مدد کی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا اچھا آپ نے کیا، میں اس پر بات ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ترکی کا کردار کیا ہوگا اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، ترکی کیونکہ نیٹو کا رکن ملک ہے، ترکی کیونکہ اپنے جہاز، اپنے میزائلز، اپنا اسلحہ بناتا ہے، اپنی جو ہے بحری جہاز، بحری قوت بھی اس کی اپنی اچھی خاصی ہے، اور ترکی کیونکہ کسی زمانے میں پورے عالم اسلام کا جو ہے وہ رہا ہے، سربراہ رہا ہے، خلیفہ وہاں پر جو تھا اس کا پورا عالم اسلام میں اس کا جھنڈا جو تھا وہ لہرایا جاتا تھا، اس لیے ترکی آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ماضی میں رہا ہے۔ اور مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ طیب اردوان سے، طیب اردوان جو ہے ایک مسلم دنیا کی فورس بنانے پر ہمیشہ زور دیتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جیسے معاہدے کے اندر وہ شامل ہو جائیں اور اس میں ایک پر حملہ دوسرے پر حملے کا جو ہے اس کو تصور کیا جائے۔ اور اب مسعود پزشکیان کا طیب اردوان سے رابطہ کیا اس لیے ہے کہ ترکی جو ہے وہ ایران کو بچائے؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ انٹرنیشنل چیزوں کو ذرا اور تناظر میں دیکھا کریں۔ یہ جیسے ہم وہ گاڑی کے اندر شیشہ لگا ہوتا ہے نا جی، اس میں اگر کچھ پیچھے کچھ الٹا لکھا ہو نا تو یہاں پہ سیدھا نظر آئے گا، بالکل ایسے اگر وہاں سیدھی ایمبولینس لکھی ہوگی تو آپ کو الٹی نظر آ رہی ہوگی، آپ کو پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تو یہ بین الاقوامی تعلقات کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا کل کا ایک چھوٹا سا بیان، صرف ایک چھوٹا سا بیان ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، یہ جو ڈائیورس میں نہیں ہو رہی کانفرنس، اس میں اس نے کہا ایران بات کرنا چاہتا ہے، ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں، تو ایران کیسے بات کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے تھرو ہوگی بات، ڈائریکٹ ہوئے گی میرا خیال ہے کسی کے میرا تھرو۔ خیال۔ اب آپ اس نقطے پہ آ میں گئے آپ کے اس نقطے کہ پہ آ گیا۔ مسعود پزشکیان کا جو ہے طیب اردوان کو، طیب اردوان واحد اسلامی ملک کے سربراہ ہیں جو کہ نیٹو کا رکن ہے، اور امریکہ اس کا سربراہ ہے، یعنی نیٹو ممالک میں جتنے ممالک ہیں اس میں سب سے بڑا امریکہ ہے، تو اس سے بات کرنے کے لیے ہی اس کے ارد گرد کے لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے مسعود پزشکیان کا جو رابطہ ہے طیب اردوان سے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی روشنی میں مجھے یہ لگتا ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میرے پہ نہ بھائی آپ نیچے جا کر کچھ اور لکھیے گا، نہ میں کسی کا ایجنٹ ہوں، نہ میں کسی کا کار خاص ہوں، میں صرف بین الاقوامی تعلقات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسعود پزشکیان نے طیب اردوان سے کہا ہوگا کہ اس جنگ کو ٹالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور مذاکرات کس پر ہوں گے؟ یہ اہم بات ہے، یہ بات ہمارے ناظرین بالکل جاننا چاہتے ایک کوئی ولاگ ہی ساری چیزیں دساں ہیں۔ نہیں آپ بتائیں نا۔ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے مذاکرات ہوں گے رجیم چینج کے اوپر۔ ڈونلڈ ٹرمپ رجیم چینج کیے بغیر، یعنی 1979 میں آنے والے اسلامی انقلاب کو ختم کیے بغیر اب واپس جانے والے نہیں ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگ شاید میرے اس پہ بھی کریں۔ ترکی آپ کو پتہ ہے کہ واحد ملک ہے، اسلامی ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اس کے ساتھ ٹریڈ ہے، اس کی بلین آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے ترکی کی۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے، ترکی امریکہ کے قریب ترین ہے۔ طیب اردوان صاحب جتنے مرضی اچھے بیانات دیتے ہیں، ہمیں ان کے دل سے قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کا ایک تقریر جو ہے میں اکثر لگا کے سنا کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر استنبول نشانے پر ہے تو تہران بھی نشانے پہ ہے، تہران نشانے پہ ہے تو اسلام آباد بھی نشانے پہ ہے، اسلام آباد نشانے پہ ہے تو ریاض بھی نشانے پہ ہے، ریاض نشانے پہ ہے تو فلاں بھی نشانے پہ ہے، پھر انہوں نے مقدس مقامات کے نام بھی لیے۔ تو وہ تقریر بڑی جاندار تقریر ہے، آپ بھی سنیں، ضرور سنیں، لیکن سمجھیں کہ ترکی ایران کی مدد کو نہیں آئے گا، وہ نیٹو کے قانون کے اندر بندھا ہوا ہے، اس کو امریکہ کا ساتھ دینا ہے اگر فوجی کارروائی ہوتی ہے تو، یعنی اگر وہ ایک طرف ہو جائے تو ہو جائے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ کہے جی میں آپ کو اپنی جگہ استعمال نہیں کرنے دیتا کہ ایک اسلامی ملک کے خلاف، یہ اس کا حق ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہ پلٹ کر امریکہ پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ حملہ کرے گا تو نیٹو کے تمام ممالک ترکی کے ساتھ نہ صرف ٹریڈ بند کریں گے بلکہ اس پر حملہ آور ہوں گے۔
صحیح۔ आर्टिकल 5 है हाँ जी, नेटो बिल्कुल। का, और ये अहम बात है। अहम बात। इसको बात को समझ कर आप वीलॉग करें भाई, आप बैठ के टीवी पर तबसरे करें, तजियाकार बने, नहीं, जो लेकिन मर्जी बहुत सारे करें। लोग तो ऐसे ही बेपर की उड़ा रहे होते हैं जी, देखे तुर्किया जो है वो ईरान की ये मदद को आ आज ही गया और ये हो जाएगा और वो हो आज जाएगा। ही ये आने हैं वीलॉग्स बिल्कुल। कि तुर्की मैदान में आ गया, हाँ जी। अमेरिका भाग गया, तुर्की का शेर जाग गया, ये अभी अभी थंबनेल देखेंगे हम। लेकिन असल मामले की तह तक जाकर बात करना जो है ये ज़रा सा मुश्किल है। आप सिनेरियोज़ को उस तरह से देखा करें। बड़ी मतलब अच्छी खबर लगी कि मसूद पज़ेश्कियान ने रब्ता किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका सिर्फ अगर पस मंज़र में डोनाल्ड ट्रंप का वो डिवोर्स में दिया हुआ एक छोटा सा बयान अपनी तकरीर के दौरान जो उन्होंने दिया कि अगर ईरान बात करना चाहता है तो हम भी बात करना चाहते हैं। वहाँ कौन कौन था? तुर्की भी मौजूद था कि नहीं मौजूद था? मौजूद। और इसी मौके पर डेवोस में जब तुर्की भी मौजूद था, अमेरिका भी मौजूद था, मसूद पज़ेश्कियान का फ़ोन करना तैयब अर्दवान को बनता था। यही वो एक राब्ता है और ये खुशहाइंद बात है। मैं कोई अमर भाई, अगर देखें इस राब्ते के बाद अगर जंग रुक जाती है, हमला रुक जाता है, लाखों लोगों की जानें बच जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जंग के बहुत सारे मामलात वैसे भी टेबल पर आके ही हल होते हैं। मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूँ अदील भाई कि जंग का सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूँ, क्योंकि मैं इसको इंसानियत की तबाही गर्दानता हूँ, किसी मुसलमान काफिर की नहीं, मैं इंसानियत की तबाही गर्दानता हूँ। और ये तबाही जो है वो फिर सबके लिए है। हर मुल्क एक दूसरे मुल्क के साथ, जो हम कहते हैं ना ग्लोबल विलेज, ये सिर्फ इंटरनेट की लैंग्वेज नहीं है, अब वाकई ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं। एक घर का दूसरे घर के साथ जो है एक ख़ास तल्लक है, किसी के साथ उसकी लगती पकती भी होगी, किसी के साथ बनती भी होगी, किसी को वो शुबरात और मिलाद शरीफ पे ज़र्दा पका कर भेजता होगा, और कोई आपकी तरफ क्रिसमस पे और ईद मिलाद नबी पे आपको टॉफ़ियाँ या मीठी चीज़ें बनाकर भेजता होगा। ये वो मामला है जो कि एक ग्लोबल विलेज के अंदर होता रहता है। इसमें जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका रजीम चेंज किए बगैर, जिसका उन्होंने नारा लगा रखा है, जिसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वहाँ पर हंगामे कराए, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर रोका कि उनको सजाएं ना दी जाए, उन 813 लोगों को जिनके ज़िम्मे 813 पासदारान इस्लाम की जान लेने का इल्ज़ाम है, उनको फांसियों से रोका गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो राब्ता है ये जंग रोकने के लिए है तो अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको उस एंगल से देख रहे हैं कि तुर्की मैदान में आ गया, मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ना मैं किसी का एजेंट हूँ, ना मैं किसी का कार ख़ास हूँ। मैं सिर्फ बैनुल-अक़वामी तल्लुकात की रोशनी में आपको बता रहा हूँ कि मसूद पज़ेश्कियान ने तैयब अर्दवान से कहा होगा कि इस जंग को टालने के लिए अपना किरदार अदा करें।